بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج ایک اور کورس کرانے کا ارادہ ہے جس کا پچھلی ایک ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا، ایک عظیم خوشخبری سنائی تھی، وہ یہ کہ اگر آپ عبارت حل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو عبارت کرنے کا بالکل طریقہ نہیں آتا، اگر آپ عبارت کے اوپر اعراب لگانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی جگہ پر کون سا اعراب ہم نے لگانا ہے، کون سی جگہ پر زبر آئے گی، کون سی جگہ پر زیر آئے گی، کون سی جگہ پر پیش آئے گا، اگر آپ ان تمام چیزوں سے ناواقف ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والا ہے۔ پچھلی ایک ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو شرح میات عامل پڑھانا چاہتا ہوں اور شرح میات عامل ایسے طریقے سے پڑھاؤں گا انشاءاللہ العزیز اس شرح میات عامل کی بنیاد پر آپ بخاری شریف کی بھی عبارت حل کرنا سیکھ پائیں گے اور مسلم شریف کی عبارت بھی خود حل کریں گے، مشکوٰۃ شریف کی عبارت بھی خود حل کریں گے۔ جتنی بڑی بڑی کتب ہیں، احادیث مبارکہ کی ہوں، فقہ کی ہوں، اصول فقہ کی ہوں، دینی مدارس کے اندر یا درسی کتب پڑھی جاتی ہیں یا غیر درسی کتب جتنی بھی ہیں، اگر ان تمام کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ان تمام کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان تمام کے اوپر آپ اعراب لگانا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عبارت کے اندر نحو کا بہت دخل ہے۔ اگر آپ کو نحو یاد ہے تب تو آپ عبارت حل کر لیں گے، اگر نحو یاد نہیں ہے، نحو کے کچھ قواعد و ضوابط یاد نہیں ہے تو آپ کے لیے عبارت حل کرنا مشکل ہے۔ لیکن دینی مدارس کے اندر ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد کافیہ پڑھی جاتی ہے، شرح مولا جامی پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ طویل کتب ہیں، ان کو یاد کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کل وہ پہلے والے طلباء کرام نہیں جو محنت کیا کرتے تھے، ان کو کتب ازبر یاد ہو جایا کرتی تھی۔ آج کل ہمارے ذہن میں یہی ہے، بس ہم نے پیپروں کے اندر پاس ہونا ہے، بس پیپروں کے اندر پاس ہو جائیں۔ ہمارے ذہن کے اندر یہی چیز جب سے بیٹھی ہے ہماری بنیاد بالکل خراب ہو چکی ہے۔ ہم کتاب کو رٹنے کے عادی بن چکے ہیں۔ کتاب کو سمجھنا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم کتاب کو رٹنا چاہتے ہیں، لیکن کتاب کو رٹنا یہ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کو کتاب سمجھ آ جاتی ہے تو آپ پیپروں کے اندر بھی اعلیٰ کامیابی حاصل کریں گے، ویسے پیپروں سے ہٹ کر بھی آپ اعلیٰ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ لیکن رٹنے کے جو عادی ہوتے ہیں ان کی نہ بنیاد بنتی ہے اور نہ ہی وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور نہ ان کو کتب پڑھنے کے بعد اچھی جگہ بھی پھر نہیں ملتی، پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو چلو یہ باتیں ساری اپنی جگہ، یہ بات لمبی ہو رہی ہے، تو بتانا یہ مقصود تھا کہ ان کتب کے اندر طوالت ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ان کے اندر قواعد و ضوابط بھی موجود ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام ہمیں ازبر یاد نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہم عبارت حل نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو چند کچھ قواعد و ضوابط بتاؤں گا، بالکل آسان بتاؤں گا، تو آپ وہ قواعد و ضوابط یاد کر لیں۔ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کو یہ قواعد و ضوابط یاد ہو جاتے ہیں، جب میں شرح میات عامل پڑھاؤں گا تو مجھے شرح میات عامل کے اندر ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ خود ترکیب کر کے مجھے بتلائیں گے کہ یہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے اور اس کی ترکیب اس طرح ہوگی اور یہاں پر یہ اعراب آئے گا۔ تو اگر یہ قواعد و ضوابط آپ پوری طرح دیکھتے ہیں اور بالکل آسان طریقے سے بتاؤں گا، کوئی طوالت نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوں گے، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ان اسباق کو دیکھتے رہیں اور آپ تک ہمارا ہر سبق پہنچتا رہے، اگر آپ بھی ان قواعد و ضوابط کو جاننا چاہتے ہیں اور ان قواعد و ضوابط کی بنیاد پر عبارت کو خود حل کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو میں شرح میات عامل کی ترکیب آپ کو کر کے دکھلاؤں گا، لیکن ان کے لیے اس شرح میات عامل کی ترکیب کے لیے یہ قواعد و ضوابط بہت ضروری ہونے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارے تمام اسباق ملتے رہیں تو ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ جو سبق میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں اپنے موبائل کے اندر مل جائے، اور آپ جب بھی ڈیٹا آن کریں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے تو آپ فوراً اس سبق کو دیکھ لیں اور جان لیں کہ یہ کون سا ضابطہ ہے اور اس ضابطے کا کیا کام ہے اور آپ کو یہ ضابطہ کیا فائدہ دینے والا ہے۔ جب آپ پورے قواعد و ضوابط دیکھتے ہیں جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں شرح میات عامل کی عبارت تو کیا بخاری شریف کی عبارت بھی آپ انہی قواعد و ضوابط کی بنیاد پر حل کرنا سیکھ جائیں گے۔ جون سی
کتب آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، آپ انہی قواعد و ضوابط کی بنیاد پر تمام کتب کے عبارت حل کر پائیں گے، مجھے امید ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، ہر چیز وقت کا نذرانہ مانگتی ہے، ہر چیز محنت مانگتی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ جو سبق آپ نے سننا ہے اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اور سننا ہے، اور جب تک ایک قانون آپ کو یاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ نے دوسرے قانون کی طرف قدم ہی نہیں بڑھانا۔ انسان بہت جلد باز ہے، انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ بس میں جلدی سیکھ جاؤں۔ تو ایک قانون جب آپ ایک ویڈیو کو کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک قانون آ جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو جیسے آپ نے اس طرح انگلی تھوڑی سی کی، نیچے ایک اور سبق آ گیا، اس کے اندر ایک اور قانون ہے تو آپ نے اس کو ویسے ہی مس کر دیا، دوسرے قانون کی طرف چلے گئے۔ انسان کی یہی عادت ہے، بہت جلد باز ہے، اس طرح آپ کچھ سیکھنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے، اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو ایک سبق کو مکمل دیکھے بغیر دوسرے سبق کی طرف نہ جائیں۔ میں نہیں کہتا کہ میرے اسباق دیکھیں، آپ کسی کے سبق دیکھیں، کوئی چیز دیکھیں، لیکن جب تک ایک چیز مکمل نہیں جب تک ایک چیز مکمل نہیں دیکھی اس وقت تک دوسری چیز کی طرف قدم نہ بڑھائیں، اس سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مکمل ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کی طرف بعد میں جانا ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں، چلو باتیں اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو کچھ قواعد و ضوابط بتاؤں گا جن کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز آپ پکے ٹھکے عبارت کو حل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو میرے بھائی، ترکیب عبارت کو حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عبارت کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہوا کرتی ہے ترکیب۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو آج کے سبق کے اندر بتاؤں گا کہ ترکیب کو حل کرنے کے کتنے درجے ہیں اور ان کے پہچان کیا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ میرے اسباق کتنی قیمتی ہونے والے ہیں، اس وجہ سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ اور آپ کے جتنے دوست احباب سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے چینل کا نام ہی یہی ہے، او کچھ سیکھیں، ہم آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو ان تمام اپنے دوست احباب کو ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو لائک کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کیا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے یا اپنا قیمتی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کومنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ عبارت کو حل کرنے کے لیے ضروری چیز ہوا کرتی ہے ترکیب۔ پھر ترکیب کے اعتبار سے عبارت کو حل کرنے کے دو درجے ہیں۔ ترکیب کے اعتبار سے عبارت کو حل کرنے کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مفردات کو حل کیسے کرنا ہے۔ مفردات کا حل کرنا، نمبر دو مرکبات کا حل کرنا۔ اگر ان دو چیزوں کا طریقہ آپ کو آ جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے عبارت کو حل کرنا۔ عبارت پر اعراب لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، مفرد مرکب۔ علم النحو ہے بھی یہی چیز، مفرد مرکب، یا تو مفرد سے بحث کی جاتی ہے یا مرکب سے بات کی جاتی ہے، جسے ہم کلمہ اور کلام کہتے ہیں۔ مفرد کلمہ، مرکب کلام، یہی دو چیزیں ہیں، نحوی انہی دو چیزوں سے بحث کرتے ہیں۔ اگر آپ مکمل مجھ سے علم النحو پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے اندر مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو ایسی علم النحو پڑھوں گا آپ یاد کریں گے، ایک ایک چیز پر آپ کو بحث کرنا سکھاؤں گا اور ایک ایک چیز پر آپ کو نوٹ کرنا بتاؤں گا۔ یہ ہے میرے پاس، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے میرے پاس علم النحو، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے علم النحو شروع ہو رہی ہے کہ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ اگر با معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اگر بے معنی ہے تو اس کا نام مہمل ہے۔ عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ لفظ موضوع کہا ہے، معنی موضوع کیوں نہیں کہا؟ تو ہے نا سوال، تو اس کا جواب دے دوں؟ چلو دے دیتا ہوں۔ لفظ موضوع کہا ہے، معنی موضوع اس لیے نہیں کہا کہ نحوی حضرات جو ہیں یہ معنی سے بالکل بات نہیں کرتے، یہ جو بات کرتے ہیں نا معنی سے بحث بالکل نہیں کرتے، یہ الفاظ سے بحث کرتے ہیں، اس وجہ سے لفظ موضوع کہا ہے، معنی موضوع نہیں کہا۔ تو اسی طرح آگے بھی اب ٹائم ضائع ہو رہا ہے،
یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر میں آپ کو ایک ایک چیز پر بات کرنا سکھاؤں گا، تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ اس چیز کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ پوائنٹ ضروری ہوتے ہیں۔ آپ ایک ایک چیز پر بات کرنا سوچیں، یہ کیوں لکھا گیا ہے اور یہ کس طرح لکھا گیا ہے، یہ کیوں لکھا ہے، یہ کیوں نہیں لکھا، اس طرح آپ بات بنے گی۔ اگر آپ علم النحو پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو علم النحو اسباق کی صورت کے اندر وہ بھی اپلوڈ کروں گا۔ تو پھر وہی باتیں ہو گئیں۔ تو چلیے خیر، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مندیاں ہیں باتیں، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے فائدہ مندی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا ترکیب کے اعتبار سے عبارت کو حل کرنے کے 2 درجے ہیں۔ نمبر 1 مفردات کو حل کرنا، نمبر 2 مرکبات کو حل کرنا۔ اب میں آپ کو ویسے آگے بتاؤں گا کہ مفردات کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، مرکبات کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، لیکن یہاں پر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اگر ہمارے اسباق دیکھے بغیر آپ خود عبارت حل کرنا چاہتے ہیں تو مفردات کے اندر آپ سوچیں کہ یہ لفظ اگر مفرد ہے تو مفرد کی کون سی قسم ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اگر اسم ہے تو اس کے اندر کون سی علامت پائی جاتی ہے، اگر حرف ہے تو کون سی علامت پائی جاتی ہے، اگر فعل ہے تو کون سی علامت پائی جاتی ہے، اگر اسم ہے پھر سوچیں معرب ہے یا مبنی ہے، اگر مبنی ہے تو اسماء غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، اگر معرب ہے تو پھر یہ کون سی قسم ہے۔ تو اس طرح اگر سوچیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ تو میں اگلے سبق کے اندر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مفردات کو حل کیسے کرنا ہے اور مرکبات کو حل کیسے کرنا ہے۔ آج کا سبق بہت لمبا چوڑا ہو گیا، اس کے اندر کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کو بتلانی تھیں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا وہ باتیں بھی آپ تک شیئر کر دوں، یہ آپ کے لیے یہ باتیں بھی انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ تو اگلے سبق کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا ترکیب کے اعتبار سے جو عبارت کو حل کرنے کے 2 درجے ہیں، مفردات کو حل کرنا، مرکبات کو حل کرنا۔ یہ اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مفردات کو حل کیسے کرنا ہے اور مرکبات کو حل کیسے کرنا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر اتنا ہی۔ اگر ہمارا سبق اسباق پسند آتے ہیں ان کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور اپنا قیمتی مشورہ کمنٹ کے اندر دینا مت بھولیے گا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبانا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔